نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الصادقين والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سارے بھائی بھاپس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام میرے معزز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی توفیق سے آپ اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے. عزیز دوستو، ہم غالباً اس مقام تک پہنچے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ نبوت سے پہلے جو ہے اکثر و بیشتر سماجی کاموں کے اندر، رفاہی کاموں کے اندر گزری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، زندگی مبارکہ کا ہر ورق امت کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے خلوت، اکیلائی، تنہائی پسند ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرنے لگے. نبوت ملنے سے پہلے اللہ رب العزت نے تنہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرنا دل میں ڈال دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رمضان مبارک مہینے میں غار حرا کی طرف چلے جاتے تھے. یکسوئی کے اندر، تنہائی کے اندر. غار حرا مکے سے 2 میل، 2.5 میل، 3 میل کے فاصلے پر ہے. پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر ایک غار ہے. سفر اتنا بڑا تکلیف دہ ہے، اتنا مشقت والا ہے. یہ 3 میل کا فاصلہ 30 میل کے برابر لگتا ہے. نوجوان بھی اگر چڑھ کر کے جائے تو تھک جاتا ہے. ایک غار ہے جس کو حرا، اس پہاڑ کا نام ہے غار. آج کل اس کا نام جبل نور ہے. جبل نور پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے. وہ ایسی غار ہے، عجیب قسم کی، انوکھی، عجیب اتفاق ہے کہ اتنی بڑی اندر جو ہے چوڑی ہے، کشادہ ہے کہ آدمی اچھے طریقے کے ساتھ سو سکتا ہے. اور پھر اس کا جو فرش ہے اس طرح بہترین ہے، اچھے طریقے سے کہ کوئی چیز بچھا کر کے آدمی سو جائے. اور اوپر بلند اتنی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے تو سر اس کا چھت کے اوپر نہیں لگتا. اور لمبائی اس کی اتنی ہے جتنی بیت اللہ کی، کعبے کی لمبائی. اتفاق عجیب. اس غار حرا کے لمبائی اتنی ہے جتنی بیت اللہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس غار کے اندر مہینوں کے اندر مہینے قیام فرمایا کرتے تھے، ستو وغیرہ کھانے پینے کی اشیاء چیزیں پانی لے کر کے وہاں پر تشریف لے جاتے تھے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سامان تیار کر دیتی، سمجھتی تھیں کہ ہفتہ لگے گا یا ہفتے کے بعد میرے محبوب آئیں گے، اتنا انتظام کر کے دے دیتی تھی۔ کبھی کبھار خود بھی جایا کرتی تھی، خود بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر عبادت کیا تھی؟ کوئی نماز وغیرہ اور چیز کا حکم تو نہیں تھا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر، ذکر کے اندر، فکر کے اندر کہ اس قوم کا کیا حال بنے گا، کیسے یہ بگڑی ہوئی قوم ہے، کس طرح ان لوگوں کے اندر کوئی خدا کی پہچان نہیں ہے اور ان کے اندر رہنے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے، ان کے اندر کسی قسم کا معاشرت کا کوئی طریقہ ان کے اندر نہیں، خانہ جنگیاں ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو اس فکر کے اندر، اس ذکر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے اندر ہوا کرتے تھے۔ تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے آدمی اللہ کو یاد کرے، اللہ کی مخلوقات کے اندر غور کرے تو روح کو راحت پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی خانقاہیں آپ دیکھیں گے کہ دور دور تنہائیوں کے اندر، ادھر جنگلات کی طرف ہوں گے، وہ اللہ کے ذکر فکر کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو تنہائی ملے، یکسوئی، کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہو، وہاں پر ذکر فکر کرے تو پھر نور علی نور ہے، اس میں بہت بڑی روح کو راحت پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح فرمایا کرتے تھے، غار حرا کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر غار کے اندر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی تحریر لکھ کر کے، لکھی ہوئی تحریر اس کے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں تو کسی کے پاس پڑھا نہیں، لکھنا پڑھنا میں نہیں جانتا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے یوں بازو میں لے کر کے زور کے ساتھ بھینچا، زور دیا، کافی سارا زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فغطنی، مجھے زور کے ساتھ جو ہے اس نے بھینچا، زور دیا، حتیٰ کہ میری ہمت جواب دے گی۔ پھر کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے زور کے ساتھ بھینچا، یوں سینے کے ساتھ لگا کر کے، پھر کہا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے تو نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری مرتبہ اس نے زور کے ساتھ، پہلی مرتبہ جو زور کے ساتھ بھینچا، اس سے پھر اور زور سے، تیسری مرتبہ پھر زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سینے کے ساتھ بھینچ کر کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کی مدد کے ساتھ، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا، آپ کو میں پڑھا رہا ہوں، آپ اس طرح پڑھیں۔ جبریل امین نے وہ 5 آیات سورہ علق کی جو ابتدائی ہے، خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اتنے تک یہ 5 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ حضرت جبریل امین کسی تختی کے اوپر، کسی چیز کے اندر جو بہت بڑی خوبصورت تھی اور حریر کا، ریشم کا اس کے اوپر غلاف بھی تھا، لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس کے اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وہ پڑھائیں۔ پہلی مرتبہ ہے اب، یعنی فرشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور کلام پاک، قرآن پاک لے کر کے آئے تھے، اس کا اثر بھی تھا، اور ایک فرشتہ آیا عجیب قسم کا، بہت بڑا ڈیل ڈول والا جبریل امین فرشتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہوا، ذمہ داری کا بھی اثر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے جسم کے اوپر کپ کپی تھی، لرزہ طاری تھا۔ میں آیا واپس گھر، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آدمی خوش ہوتا ہے بھی گھر کی طرف آتا ہے، کسی قسم کا غم ہو پھر بھی گھر کی طرف آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تھوڑے سے مغموم ہو کر کے واپس اپنے گھر تشریف لائے،
اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھائیں، مجھے کپ کپی ہے جسم کے اوپر۔ تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اوڑھا، لیٹ گئے۔ کچھ طبیعت کے اندر آہستگی آرام کے ساتھ آرام آنے لگا۔ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا بات ہے محبوب؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خوف خطرہ ہونے لگا ہے کہ مجھے اس طرح کی شکل کے اندر جو ہے فرشتہ آیا ظاہری صورت کے اندر، اور اس طرح کے مجھے آیات پڑھائی ہے، مجھے بھیجا یوں، ایک بہت بڑی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے۔ جب اس جبریل امین نے یوں مجھے زور کے ساتھ بھیجا تو قریب تھا کہ گویا کہ میرے جسم سے میرا روح نکلتا، اتنی بڑی یعنی زور کے ساتھ مجھے بھیجا، یہ میری کیفیت ہے۔ تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، عجیب جملوں کے ساتھ تسلی دی ہے۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ محبوب مکرم آپ اندوہگین نہ ہوئے، آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے محبوب، 15 سال آپ کی رفاقت کے اندر میں ٹھہری ہوں، میں نے ہمیشہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے رہے، رشتہ داروں کا بڑا خیال کرتے رہے، آپ ناداروں کے بوجھ اٹھاتے رہے ہیں، بے بس لاچار لوگ جن کا کوئی کام نہیں ہوتا، پریشان لوگوں کی پریشانی کو آپ دور کرتے ہیں۔ آپ کے اندر مہمان نوازی دیکھی ہے، حق کے راستے کے اندر مشکلات آ جاتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اس قسم کا آدمی کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت آپ کو اس طرح ناکام نہیں فرمائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اما خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر شاندار لفظوں میں تبصرہ کیا کہ محبوب میں نے تو ہمیشہ آپ کو یہ دیکھا ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا، رشتہ دار آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ جو ہیں جن کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچے ابو طالب کی کفالت میں تھے، اس کا عیال زیادہ تھا، کافی سارا، تو اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا، اپنے چچا کو فرمایا کہ جناب ابو طالب کے کفالت جو ہے بچے آل و عیال زیادہ ہے، یوں کرتے ہیں ایک بچہ میں لیتا ہوں، ایک بچہ آپ لیں۔ تو حضرت علی چھوٹے بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت میں بچپن سے ان کی پرورش، ان کی کفالت، سارا خرچہ اپنے ذمہ لیا تھا۔ حضرت عباس کو حضرت جعفر دیا تھا کہ ان کی آپ جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں، ان کی جو ہے یہ کرتے رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس طرح تھے، لوگوں کی بوجھ اٹھایا کرتے تھے، پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی پریشان ہو تو اس پریشان آدمی کو تسلی دینی چاہیے، یوں نہیں کیا واقعہ پیش آیا، کیا ہوا، کس طرح، اس طرح زیادہ تفصیل میں اس سے پوچھیں۔ جس طرح میڈیا کے اینکر ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے تو مزید آدمی پریشان کو اور پریشان کر دیں گے، اس طرح نہیں، بلکہ اما خدیجہ زیادہ تفصیل کے اندر نہیں گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ محبوب نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی تو زندگی میں نے شاندار کام دیکھے، اس قسم کا آدمی کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ پھر اما خدیجہ الکبریٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجے کی محبت تھی، خود بھی تسلی کے جملے ارشاد فرمائے۔ چچا زاد ان کا بھائی تھا جس کا نام تھا ورقہ بن نوفل، جو عیسائی عالم تھا، بہت بڑا، انجیل کو جانتا تھا، عربی بھی تھا، عبرانی زبان کو بھی جانتا تھا، بڑا ماہر تھا، بہت بوڑھا ہو چکا تھا، آنکھوں کی بینائی اس کی چلی گئی تھی ختم، کمزور تھا۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے کہ مزید تسلی ہو جائے، ذرا یہ واقعہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے وہ کہا کہ آپ ذرا بھتیجے کی بات سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا۔ اس نے کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا،
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اس کا نام جبریل امین فرشتہ ہے۔ یہ فرشتہ آپ کے پاس آیا، آپ اس امت کے نبی ہونے والے ہیں، میں انتہائی کمزور ہو چکا ہوں، اب قریب المرگ ہوں، مرنے کے قریب ہوں، جب آپ نبوت کا اعلان کریں۔ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اپنی تمام تر صلاحیتیں، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں آپ کے تعاون میں صرف کر دوں گا، آپ کی میں ہر طرح سے بھرپور تعاون کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنی قوم مکے سے نکال دے گی یہاں سے۔ جب آپ اس طرح کا اعلان کریں گے، آگے جب اللہ کا حکم ہوگا، آپ نبوت کا اعلان کریں گے تو یہی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، فرمایا یہ قوم مجھے نکالے گی جو میں ان کا محبوب لیڈر ہوں، محبت عقیدت کے اندر میرا نام لینا بے ادبی سمجھتے ہیں، مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، اور یہی قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جس طرح کا آپ پیغام پیش کریں گے، جس نبی نے بھی وہ خدا کا جو پیغام پیش کیا ہے، وہی قوم جو ان کی حد درجے کی محبت رکھنے والے تھی وہ دشمن اور مخالف ہو گئی، لہذا آپ کو بھی یہ مکہ چھوڑ کر کے ہجرت بھی کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح ورقہ بن نوفل نے بھی تسلی دی کہ آپ اس امت کے نبی ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وحی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ وحی نازل ہونے سے پہلے، پھر وہی آپ کو سامنے کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں، وحی نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، یہ 5 سال ہو گئے تھے، گویا ہر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اس طرح غار حرا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے منقطع ہو کر کے بس تنہائی پسند کرنے لگے تھے وہی نازل ہونے سے پہلے، یہ کیفیت۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، سچے خواب آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جو خواب دیکھا، صبح کو بس وہ بہو بھی آئی نہیں، اس واقعے کو دیکھتے تھے جو خواب کے اندر دیکھا، دن کے اندر وہی چیز نظر آتی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم آخرت کے ساتھ، اس دوسرے جہان کے ساتھ رابطہ ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب بھی دیکھا کرتے تھے، بالکل صحیح خواب۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر مجھے سلام بھی کیا کرتے تھے۔ فرمایا مکے کے اندر ایک پتھر ہے، میں اس کو اب بھی جانتا ہوں، بخوبی پہچانتا ہوں، وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی سلام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرافیل فرشتہ بھی 3 سال میرے ساتھ رہا۔ اسرافیل، کیونکہ اسرافیل فرشتے کے ذمہ قیامت کے دن روح سب کے سب ختم، سور جو پھونکے گا روحوں کے ساتھ اسرافیل فرشتہ کا بھی تعلق ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرافیل فرشتہ 3 سال میرے ساتھ ایک ایک کلمہ میرے اندر القاء کرتا تھا، دل کے اندر۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں ایک تمہید تھی، ایک نبوت کا دیباچہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو وحی کے لیے کی صلاحیت کے لیے، وحی کے برداشت کرنے کی صلاحیت کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کے اوپر پتھر بھی سلام کرنے لگے، سچے خواب بھی آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک نور بھی دیکھا کرتا تھا، ایک روشنی مجھے آسمان سے نظر آتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس نورانی جہان سے جو ہونے والا تھا، اس لیے نور بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو جبریل امین فرشتے آئے، جو تختی کے اوپر لکھی ہوئی تھی یہ چیز لے کر کے آئے، اس کا نام وحی ہے، قرآن پاک کے اندر ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کے ساتھ براہ راست گفتگو نہیں فرماتے، بلکہ کیا طریقہ ہے، فرما کہ واحد کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں میں سے جس کو چنتے ہیں نبوت کے لیے، واحد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں، او من وراء حجاب، یا پس پردے کے پیچھے سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوتے ہیں، او یرسل رسولا، یا کوئی اپنا رسول بھیجتے ہیں جو ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین فرشتہ یہ آیا، پورا کا پورا قرآن جبریل امین کے واسطے اس کے ساتھ ذریعے کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ ایک ذریعہ یہ ہے وحی کا کہ جبریل امین فرشتہ لے کر کے آئے، دوسرا ایک وحی کا ذریعہ یہ ہے
اللہ رب العزت جو ہے نبی کی دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں یا فرشتہ ڈال دیتا ہے، جس کو القا کہا جاتا ہے، جس کو القا کہا جاتا ہے۔ فرشتہ نظر نہیں آیا، دل کے اندر بات ڈال دی اور اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ڈالنے والا فرشتہ ہے۔ یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ یا تو بظاہر فرشتہ آ جاتا ہے، فرشتہ کبھی انسانی شکل کے اندر آتا ہے، کبھی اپنی اصلی شکل کے اندر۔ جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل کے اندر 2 مرتبہ دیکھا۔ 600 پر تھے اس کے، پورے آسمان کو بھرا ہوا تھا، اس نے فل کیا ہوا، بہت بڑے ڈیل ڈول والا فرشتہ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا ہے، غار حرا کے اندر دیکھا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ معراج والی رات سدرۃ المنتہا پر دیکھا، ایک روایت یہ ہے کہ پھر غار حرا کے بعد آسمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کے اوپر جبریل بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح بہرحال دو مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لانے کے لیے فرشتہ اصلی شکل میں آتا تھا یا انسانی صورت میں۔ جب انسانی صورت میں آتے تھے تو اکثر و بیشتر حضرت دہیا کلبی کی صورت میں آتے تھے۔ دہیا کلبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، سب سے بڑے حسین و جمیل تھے۔ جب بازار سے گزرتے تھے تو چہرے کو ڈھانپ کر کے گزرتے تھے کہ عورتیں دیکھ کر کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بہت بڑے حسن و جمال کے اندر یکتا تھے۔ تو جبریل امین اس شکل میں آتے، کبھی اجنبی شکل میں بھی آتے۔ بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، ہم بیٹھے تھے، اچانک مجلس کے اندر ایسا حسین و جمیل اور یوں محسوس ہوا ابھی حمام سے نکل کے آ رہا ہے، تازہ، وہ جو ہے غسل کیا ہوا تازہ، جس طرح بندہ تیار ہو کر کے آتا ہے، سفید لباس تھا ان کو ایک عمدہ طریقے سے۔ ہم حیران تھے کہ بندہ لگتا ادھر کا بھی نہیں ہے، قریب کا بھی نہیں ہے بھی کہیں دور کا، لیکن لگتا یوں ہے کہ ابھی ابھی نکل آ رہا ہے، تازہ یہاں ہو کے آ رہا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ ہم پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اس طرح چند سوال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ جواب دیتے رہے، کچھ وہ باتیں کرتے رہے۔ اس طرح جب چلا گیا، ہم نے آپ سے پوچھا محبوب یہ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تھا، تمہیں تعلیم دینے کے لیے آیا تھا۔ تو جبریل امین کبھی کبھی اس صورت کے اندر آتے تھے۔ ایک وحی کی صورت یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ بس گھنٹی کی آواز ہو جاتی تھی، گھنٹی کی آواز، گھنٹی کی جب آواز ہوتی ہے، گھنٹی جب بجے تو پتہ نہیں لگتا کس سائیڈ سے بج رہی ہے، چاروں طرفوں سے اس کی آواز آتی ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلۃ الجرس، جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس طرح آواز ہوتی تھی، تیز آواز۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وحی کا درجہ میرے لیے سخت ترین ہوتا تھا، بڑا، اس وحی کے درجے سے اس طریقے سے جو ہے مجھے بہت بڑی دشواری لاحق ہوا کرتی تھی۔ تو اس شکل کے اندر آتے تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں وہ آواز اس طرح محسوس ہوتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ کی آواز ہوتی، ہمیں اس طرح شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ کی آواز ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز یوں محسوس ہوتی تھی اس طرح گھنٹی کی آواز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سخت تیز آواز محسوس ہوتی تھی۔ باقی جو سائیڈوں میں بیٹھنے والے ہوتے تھے وہ اس طرح محسوس کرتے تھے جس طرح شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی صحابہ سمجھ جاتے تھے، بیٹھنے والے جو قریب جو بیٹھنے والے تھے، اب اللہ کے رسول کے اوپر وحی نازل ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردیاں ہوتی تھی، سخت سردیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے اس طرح ٹپکتے تھے جس طرح موتی ہوتے، سخت پس جو ہے یہ وحی کا کیا ہوتا تھا، بوجھ ہوتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، جگہ کافی تنگ تھی، لوگ جو ہے اپنی اس کے اوپر پنڈلیوں کے اوپر اپنے جو ہے پاؤں کے اوپر بیٹھے تھے، جگہ تنگ تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران کے اوپر تھی۔ اچانک وحی آ گئی، وحی بھی کتنی، صرف ایک لفظ لے کر جبریل امین آئے، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی فضیلت جو بیان فرمائے، جہاد میں جاتے ہیں ان کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی آئے، محبوب میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں، میں تو نہیں جا سکتا اس فضیلت سے، میرے لیے تو فضیلت نہیں۔ تو جبریل امین آئے، غیر اولی الضرر،
ہاں جو مجبور ہیں نہیں جا سکتے ان کو بھی فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ ایک لفظ غیر اول الضرر جبریل امین لے کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میرے ران کے اوپر تھی۔ حضرت زید فرماتا قریب ہے کہ میری ران ٹوٹتی تھی، چکنا چور ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی، ادب کے معنی میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی دوسرا ہوتا تو میں دور بھاگ جاتا، اپنے ران جو ہے اپنے ٹانگ جو ہے اپنے ران وہ دور کھسکا کر کے میں چلا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس حالت کے اندر قریب تھا کہ میری ران جو ہے ٹوٹتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سواری کے اوپر اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بے چین ہو جاتی تھی، آہستہ آہستہ یوں جھکتی زمین کے ساتھ دب جاتی، بیٹھ جاتی تھی، ٹانگیں یوں باہر نکال دیتی تھی، اپنا گردن یوں زمین پر رکھنے دیتی تھی۔ یہ وحی کا وزن ہوتا تھا۔ اسی کو قرآن کہتا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، محبوب ہم آپ کے اوپر ایسا گراں کلام نازل کرنے والے ہیں جو بہت بڑا بھاری ہے۔ کتنا بھاری ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ اس کا وزن برداشت نہ کرتے، اللہ کے خوف سے دب جاتے اور پھٹ جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قلب اطہر تھا، قلب جگر تھا، جس نے 30 پاروں کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، پھر آہستہ آہستہ امت کے اندر منتقل ہوا۔ تو وحی ایک باقاعدہ حقیقت تھی۔ آج بھی فتنوں کا دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے، پروپیگنڈا کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سر سید احمد خان اور کئی لوگوں نے وحی کا انکار کر دیا کہ وحی کوئی چیز نہیں، یہ دماغی تخیلات ہیں، خواب و خیالات ہیں۔ دوستو اس طرح کی بات کے اندر قطعا نہیں آنا، یا اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے کسی مسلمان کے کان میں بھی ایسی بات نہ پڑے۔ وحی ایک حقیقت ہے، باقاعدہ صحابہ فرماتے ہیں محسوس کرتے تھے۔ سائل آیا، سوال کیا، مسئلہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے اس کے اوپر سر مبارک کے اوپر چادر ڈال دیتے تھے۔ ہم محسوس کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ہے، اور جبریل امین آتے تھے، وحی کی آواز محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرماتے این السائل، سائل کہاں ہے، عمرے کا مسئلہ پوچھنے والا کہاں گیا، پھر اس طرح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم باقاعدہ ایک حقیقت کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ نبوت ایک حقیقت ہے، قرآن ایک حقیقت ہے، جنت ایک حقیقت ہے، دوزخ ایک حقیقت ہے، فرشتے ایک حقیقت ہے۔ یہ ساری چیز حقیقت ہے، کوئی دماغی تخیلات نہیں ہے، کوئی خیال و خواب نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے، سچی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی ذات بھی ہے، سارا جہان یہ ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ اور یوں نہ سمجھے جس طرح کافر ہیں ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو عزیز دوستو، وحی کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔